آپ لوگ سب شاید تھک گئے ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء کے چہرے وجوہن مسفرتن ضاحکتن مستبشرتن ہے ماشاءاللہ. یہاں بھی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ ہے. جنت کا ماحول ہے، جنت کا ماحول ہے. آیت بھی وہی، جامعہ مظہر سعادت میں ہماری حاضری کوئی نئی نہیں ہے. ہم آپ کے لیے پرانے ہیں، آپ ہمارے لیے پرانے ہیں، بلکہ ہمارا گھر ہے. مولانا ماشاءاللہ محمد الرحمن صاحب محبت فرماتے ہیں، اور ان کے تواضع، ان کی ساری ہم سب دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرأ القرآن باللحون یا رب. لحن بھی کا معنی کسی کی نقل اتارنا. آج کل ایک وہ چلا ہے کہ کسی کی نقل نہیں کرنا ورنہ گانے والے بن جاؤ گے. ذرا سوچیں وہ حضرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ حدیث ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے خاص طور سے، کہ جب قرآن شریف پڑھنا ہو تو کسی کے لحن بھی، لغت میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، کسی کے لے میں پڑھنا. کیا لکھا ہے؟ لحن بھی، کسی کے لے میں پڑھنا، نقل اتارنا. تو عربوں کے انداز میں پڑھو. بس اسواتکم، اپنی آواز میں. تو ہر ایک بوقت تلاوت اپنی اپنی آواز میں تزیین کا مکلف ہے، اپنی اپنی آواز میں. نفس، سانس اگر سننے میں آ رہی ہے تو آواز ہے. تو کہاں سے بنتی ہے؟ وہ پھیپھڑوں سے نکلتی ہے ہوا، آواز نہیں ٹکراتی ہے. یہاں پر کہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگ کو. اللہ ہر انسان کو، بلکہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کو ذرا سوچے کہ جو بول رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے تو سانس نکلتی ہے، ہوا وہ ٹکراتی ہے. تو ہر ایک کی ٹکراتی ہے، گائے بھینس بکری کی ٹکراتی ہے، ہماری بھی ٹکراتی ہے. آواز بنتی ہے، پھر آواز سے حروف بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس ہوا کو آواز ہم نہیں بنا رہے، اللہ کو بنا رہے ہیں. قوت گویائی اللہ نے دی ہے. سبحان تیری قدرت. آواز تو بہت سو کی ہے، لیکن اس کی استعمال قرآن میں ہو رہا ہے. جیسے مال بہت سو کو دیا ہوا ہے، مال خرچ ہوا دین کے پیچھے، مقبول ہو گیا وہ. تو آواز خرچ ہوئی قرآن میں تو صوت حسن ہو گئی وہ. یقیناً یہاں آ کر ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی اجنبیت، بلکہ اپنائیت ہی اپنائیت ہے. آپ لوگوں کی محبتیں، زیارتیں ہوتی ہیں، بار بار آنا ہوتا ہے، اور یہاں کی محنتوں سے ہم جو وہ آشکارا واقف ہوتے ہیں الحمدللہ. تو خوشی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ کے قرائے کرام ہر وقت جو ہے وہ ہم لوگوں سے منسلک ہیں اور پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے مشورے لیتے رہتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی گھر ہے، بس وہ جگہ الگ الگ ہے. باقی آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ ہماری دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. أخبر سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كما علمتم. وقال أيضا اقرأوا القرآن باللحون العرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية حسنوا القرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مختصر انداز میں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ سب تو ماشاءاللہ صبح سے اب تک قرآن کریم ترتیلاً تدبیراً سنتے چلے آئے ہیں، اور ہم تو صرف مغرب بعد حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ہم تو نشیط ہیں. آپ لوگ سب شاید تھک گئے ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء کے چہرے وجوہن مسفرتن ضاحکتن مستبشرتن ہے ماشاءاللہ. یہاں بھی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ ہے. جنت کا ماحول ہے، جنت کا ماحول ہے. آیت بھی وہی ہے. بہرحال جامعہ مظہر سعادت میں ہماری حاضری کوئی نئی نہیں ہے. ہم آپ کے لیے پرانے ہیں، آپ ہمارے لیے پرانے ہیں، بلکہ ہمارا گھر ہے. مولانا ماشاءاللہ محمد الرحمن صاحب محبت فرماتے ہیں، اور ان کے تواضع، ان کی ساری ہم سب دیکھتے ہیں،
ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو تقریباً سال میں جیسے قاری صاحب نے فرمایا کم از کم ایک مرتبہ آنا ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی 2-3 مرتبہ آنا ہو جاتا ہے، درمیان میں ضرور آتے ہیں ہم لوگ. تو الحمدللہ ہمارے طلباء کا سن کر ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، چونکہ ہمارا بھی یہی کام ہے. درسگاہ الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ ہے، کام تو وہی ہے، قرآن کریم کی تصحیح، تزیین، ترتیل، تحسین، تزیین، جو اس شعبے میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے اور بھی بہت سے علوم قرآنیہ میں ہمارے علماء کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے اور ہر ایک خادم قرآن ہے، چونکہ علوم قرآنیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. علامہ سیوطی نے مستقل کتاب لکھ دی ہے، الاتقان فی علوم القرآن، مناہل العرفان علامہ زرکلی، اور تمام اصحاب علوم قرآن نے علوم کی 2 قسم بیان کر رکھی ہے. آپ سب پڑھتے ہیں، ایک علم الفاظ سے متعلق ہوتا ہے اور ایک علم معانی سے متعلق ہوتا ہے. تو الفاظ قرآنی کا جو علوم ہے اس میں بہت سے علوم ہیں. علامہ مراشی نے اس کو ذکر کیا ہے، کھولا بھی ہے کہ علوم قرآنیہ کی 2 قسمیں، ایک تو الفاظ سے متعلق ہے، ایک معانی سے متعلق ہے. معانی سے متعلق تو ہم سب صبح شام سنتے ہی ہیں. الفاظ میں دیکھیے، ہم نحو کا تعلق الفاظ سے ہے، صرف کا تعلق الفاظ سے ہے، اور تجوید کا تعلق الفاظ سے ہے، قراءات کا تعلق بھی الفاظ سے ہے. تو الفاظ قرآنی بہت سارے علوم ہیں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے طلباء کی تلفظ و ادا جو اس فن کا سب سے اصل جو ہے وہ محور ہے، اور قرائے کرام اسی پر زور دیتے ہیں. اور ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تو بہت زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے، اور یہ تو تمام قرائے کرام کا یہ رہا ہے. علامہ دانی 1000 سال ہو گئے ان کا انتقال ہوئے، 444 میں وفات ہے ان کی، 444 میں. انہوں نے لکھ دیا لیس بین التجوید و ترکہ الا ریاضۃ لمن تدبرہ بفقہ. تو وہاں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھ دیا اس کا، لیس بین التجوید و ترکہ الا، آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. معلوم ہوا کہ جبڑوں کی محنت، یعنی الفاظ کو درست کرنا ہو تو آپ کو خوب مشق کرنا ہوگا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے یہی سوچا کہ اسی فن کا پہلا زینہ کیا ہے. تو پہلا زینہ وہی ہے کہ الفاظ کی درستگی ہو، وہی اس کا جو ہے وہ معیار ہے، لب لباب ہے. سب سے پہلا قدم یہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ادا، تلفظ اتنا آسان بھی نہیں ہے بنانا، مشکل ہے. ایک حرف کو کتنی مرتبہ رٹنا پڑتا ہے، رٹانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد قراءات ہے، لب و لہجے ہیں، تقلیل ہے، امالہ ہے، تسہیل ہے. یہ ساری ادائیں مشق کرنا، اور پھر ہم جیسے اہل عجم کے لیے تو بطور خاص محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اقرأوا القرآن باللحون عرب. لحن بھی کا معنی کسی کی نقل اتارنا. آج کل ایک وہ چلا ہے کہ کسی کی نقل نہیں کرنا ورنہ گانے والے بن جاؤ گے. ذرا سوچیں وہ حضرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ حدیث ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے خاص طور سے، کہ جب قرآن شریف پڑھنا ہو تو کسی کے لحن بھی، لغت میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، کسی کے لے میں پڑھنا. کیا لکھا ہے؟ لحن بھی، کسی کے لے میں پڑھنا، نقل اتارنا. تو عربوں کے انداز میں پڑھو. بس اسواتکم، اپنی آواز میں. تو کتنا بلاغت ہے رسول اللہ کے جوامع الکلم ہے کہ اے مسلمان، اے قاری قرآن، اے تالی قرآن، اپنی آواز میں عربوں کے انداز میں پڑھنا. تو ہم سب کیا کر رہے ہیں مدرسوں میں؟ ہر ایک اپنے اپنی آواز کو اپنے اپنی آواز میں عربوں کے انداز میں پڑھ رہا ہے. اب اس کے لیے کون پڑھائے گا؟ اساتذہ کرام پڑھائیں گے. انہوں نے اپنے مشائخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے مشائخ سے پڑھا. تو کسی کی نقل تو اتارنی پڑے گی. اور یہ پورا فن نقل پر موقوف ہے، یہ فن پورا نقل پر موقوف ہے. تو پہلے تلفظ، ادا، نقل پر موقوف. اب اس کے بعد لہجہ زینو ایک دوسرا کام ہے، دوسرا گویا قدم ہے یہ. تو اس سے بھی آنکھ بند نہیں کرنا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنی آواز میں، اپنے اپنی آواز میں کوشش کرنا ہے. حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ نے تو پڑھا، ہمارے طلباء سے ہمارے مخاطب ہیں، شرح وقایہ کے اندر پڑھ لیا ہم لوگوں نے. انقسام الآحاد علی الآحاد، جمع کا مقابلہ جمع سے ہو. فغسلوا وجوہکم، والی آیت لی ہے اللہ نے.
وضو کرتے وقت ہر ایک اپنا چہرہ دھوئے. وضو کرتے وقت ہر ایک اپنا چہرہ دھوتا ہے نا, یا کسی دوسرے کا چہرہ دھوتا ہے. فاغسلوا جمع کا صیغہ, وجوہکم جمع کا صیغہ, جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا ہے, لہٰذا ہر ایک اپنا اپنا چہرہ بوقت وضو دھوئے گا, مکلف ہے. وہی حال یہاں پر ہے, زینوا باصواتکم, زینوا جمع کا صیغہ, باصواتکم جمع کا صیغہ. تو ہر ایک بوقت تلاوت اپنی اپنی آواز میں تزئین کا مکلف ہے, اپنی اپنی آواز میں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ شیخ عبد الواسق کی آواز میں, ان کا انداز اختیار کر سکتے ہیں, لہون عرب, لیکن اپنی آواز میں. معلوم ہوا کہ اپنی سکت اپنی آواز ہے. اور اچھا, آواز میں بنتی ہے سانس سے, ہم نے سب پڑھا فوائد مکیہ میں کہ آواز بنتی ہے سانس سے. صوتن نفس نفس مسموع, الصوت ہوا نفس مسموع. علامہ راشد نے تعریف کی ہے نفس مسموع, نفس غیر مسموع کی تعریف علامہ راشد نے ہمارے حضرت بہت سناتے ہیں. تو نفس سانس اگر سننے میں آ رہی ہے تو آواز ہے. تو کہاں سے بنتی ہے وہ؟ پھیپھڑوں سے نکلتی ہے ہوا, آواز نہیں, جب ٹکراتی ہے یہاں پر. کہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگ کو, اللہ ہر انسان کو, بلکہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو, اس کو ذرا سوچے کہ جو بول رہا ہے, وہ جو بول رہا ہے تو سانس نکلتی ہے, ہوا وہ ٹکراتی ہے, تو ہر ایک کی ٹکراتی ہے, گائے بھینس بکری کی ٹکراتی ہے, ہماری بھی ٹکراتی ہے. آواز بنتی ہے, پھر آواز سے حروف بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس ہوا کو آواز ہم نہیں بنا رہے, اللہ کو بنا رہے ہیں. قوت گویائی اللہ نے دی ہے, سبحان تیری قدرت. تو ہمیں ہر ایک کو اس پہ اترانا نہیں چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں یزید فی الخلق ما یشاء, تمام مفسرین نے جا کے دیکھ لیجئے کہ حسن الصوت لکھا, الحسن الصوت, یزید, اللہ مزید دیتا ہے. پھر 2 ہاتھ 2 پاؤں سب کو دیے اللہ نے, لیکن مزید کوئی چیز دے ہوئے کسی کو, جیسے ابھی انعام کسی کو مزید دیا کسی وجہ سے, ہر ایک کو انعام ملا, لیکن مزید کسی کو دیا تو اللہ نے مزید دیا. یزید فی الخلق, خلقت میں کیا, الصوت الحسن مفسرین لکھا ہے, العلم لکھا ہے, العقل والحکمہ, تو عقل بھی لکھا ہے, حکمت بھی لکھی ہے, سمجھداری, زیرک, ہوشیاری, الصوت الحسن سب لکھا ہوا ہے, عام مفسرین لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آواز سب کو دی ہے. اچھا, صوت حسن مطلب یہ نہیں کہ جو قرات پڑھی وہی صوت حسن, نہیں سمجھے بھائی, جو قرآن شریف صحیح پڑھے وہ صوت حسن. قرآن شریف اپنی آواز کو استعمال کرو قرآن کریم میں تجوید کے ساتھ, اس کی محنت کرنی پڑے گی. اب یہ آواز جو اللہ نے دی ہے باصواتکم, استعمال کیا صحیح انداز سے, صحیح تلفظ, تو وہ صوت حسن ہو گئی. وہ تو جیسے کہ آواز تو بہت سو کی ہے, لیکن اس کی استعمال قرآن میں ہو رہا ہے. جیسے مال بہت سو کو دیا ہوا ہے, مال خرچ ہوا دین کے پیچھے, مقبول ہو گیا وہ. تو آواز خرچ ہوئی قرآن میں تو صوت حسن ہو گئی وہ. اس لیے مایوس نہ ہو وہ حضرات جو اسٹیج پر نہیں پڑھ رہے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے آواز کو مزین کرے, قرآن میں خرچ کرے. بہت بات لمبی ہو رہی ہے. ہر ایک اپنے اپنی آواز میں, اپنی اپنی سانس میں, تو سانس بنتی ہے, آواز بنتی ہے سانس سے, تو اپنی آواز میں اپنی سانس میں. معلوم ہوا کہ جتنا ہم اپنی سانس ہے اسی میں مشق کریں تو اس کا حسن باقی رہے گا. یزید القرآن حسنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, مزید آپ کو بھی مزید توفیق دے. یقیناً یہاں آ کر ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی اجنبیت, بلکہ اپنائیت ہی اپنائیت ہے. آپ لوگوں کی محبتیں زیارتیں ہوتی ہیں, بار بار آنا ہوتا ہے, اور یہاں کی محنتوں سے ہم جو وہ آشکارا واقف ہوتے ہیں الحمدللہ, تو خوشی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ کے قرائے کرام ہر وقت جو ہے وہ ہم لوگوں سے منسلک ہیں اور پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں, اس سلسلے مشورے لیتے رہتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی گھر ہے, بس وہ جگہ الگ الگ ہے. باقی آپ سب ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, آپ ہماری دعا کیجئے. ہمارے حضرت قاری صاحب دعا برکاتہم ضرور تشریف لاتے, لیکن اس وقت آپ سب سمجھ سکتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ اس وقت مصروفیت زیادہ ہی ہے, تو ہم لوگوں کو بھیجا ہے. اور جو ہے وہ ان کی یقین, ان کا دل تو یہی ہے کہ متوجہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرات کے عنوان سے مجھے کوئی رات 12 بجے بلائے گا تو میں جاؤں گا, اس لیے وہ یقیناً پوچھیں گے جا کر کیسا رہا کیا رہا. تو وہ فنا فی الفن ہے, وہ فنا فی الفن. تو ہمیں ان اکابر کے ساتھ رہ کر, ان کی کتابوں کو پڑھ کر, ان کے علوم کو پڑھ کر ہمیں بھی ایسا بننے کی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے. اللہ آپ سب کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرماوے. اس مدرسے کو
اور یہاں کے تمام متظمین کو، علماء، مدرسین، طلباء، سب کو اللہ ہمہ جہتی ترقیات سے نوازے، ہر قسم کے آفات، بلیات، مکارے سے محفوظ رکھے، اور خوب جو ہے آپ لوگوں کو ترقیات سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول امین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے کریم ذات، بہت بڑی ذات، آپ کے اپنے کلام عظیم کی توفیل، اے اللہ اس پوری مجلس کو، بلکہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، سب کی پوری مغفرت فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، مصائب کو دور فرما، ہر قسم کی خیر بھلائی مقدر فرما۔ اے اللہ ان تمام اساتذہ کرام، یہاں کے منتظمین، متوسلین، متعلقین اور تمام طلبہ عزیز کو اے اللہ اپنی رضا، اپنی محبت نصیب فرما، اور علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، صفات حمیدہ سے ان تمام کو، ہم سب کے اہل و عیال اور ذریت کو آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، طریقے ہیں، انہی کے مطابق، اور قرآن کریم کے اندر جو ہدایات ہے انہی کے مطابق ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال اور ذریت، پوری امت کو اس پر چلنے کی اور اسی کے مطابق زندگی جینے کی توفیق و سعادت دے۔ ان تمام مجالس کو اے اللہ قبول فرمان، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمان۔ اے اللہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں حضرات، توجہ دے رہے ہیں قوم ملت کے، یہ نوجوان بچے اللہ یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت، اس کا حفظ، اس کے معانی، اس کے الفاظ، اسی میں لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ اے اللہ آپ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ یہ وہ قرآن ہے، آپ نے خود فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ والا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس سے عظیم، اس سے بڑی کوئی طاقت یہاں ہے ہی نہیں۔ ہے اللہ ہمارا ایمان ہے قرآن عظیم سے صحیح معنوں میں عظمت قرآن نصیب فرمان۔ اے اللہ عظمت شعائر نصیب فرمان، اور ان مدارس کی، ان مکاتب کی، مساجد کی، مکاتب قرآنیہ کی، شعائر اسلامیہ کی اے اللہ اس ملک میں خاص طور سے پوری دنیا میں حفاظت فرمان، ان کی اشاعت کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمان۔ اے اللہ ہر طرح کی آفات، بلیات، مکارہ، مصائب سے حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔